الرحیم سورۃ النحل۔ ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورۃ الکہف کے بعد 70 نمبر پر نازل ہوئی۔ 70 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط اسمی، اگر قوم ہجر سے عبرت حاصل نہیں ہوئی تو نحل شہد کی مکھی کے احوال سے عبرت حاصل کرو۔ اگر اصحاب الحجر سے عبرت حاصل نہیں ہوئی تو شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کرو۔ ربط معنوی، سورۃ الحجر میں مذکور تھا کہ کافر ایمان کے لیے حسرت کریں گے۔ سورۃ النحل میں فرمایا گیا کہ اگر مسئلہ نہیں مانتے تو ایک کاہا تم پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ عذاب سے پہلے ایمان لاؤ۔ نمبر 2، سورۃ الحجر میں پانچ امم کی ہلاکت کا ذکر تھا اور سورۃ النحل میں مشرکین مکہ کے عذاب آنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، سورۃ الحجر میں فرمایا گیا فاصدع بما تؤمر، کہ مسئلہ خوب کھول کر بیان کرو۔ آیت نمبر 94۔ سورۃ النحل میں اس مسئلہ کا بیان ہوگا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد۔
نمبر 4، سورۃ الحجر میں مذکور تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آیت نمبر 97۔ اور سورۃ النحل میں مذکور ہوگا وَاصْبِرْ وَلَا تَحْزَنْ، آیت نمبر 127۔ نمبر 5، سورۃ الحجر میں آخر میں رد الاشراق اور اثبات التوحید بطور تسبیح اور تحمید کے مذکور ہوئی، آیت نمبر 98۔ اور سورۃ النحل کا آغاز رد الاشراق سے ہوا بعنوان التسبیح۔ نمبر 6، سورۃ الحجر میں مذکور ہوا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آیت 99، کہ مرتے دم تک دعوت توحید دیتے رہو۔ اور سورۃ النحل میں اسی مسئلہ پر دلائل قائم کیے گئے، آیت نمبر 3۔ نمبر 7، سورۃ الحجر میں ضیف ابراہیم کا ذکر تھا، آیت نمبر 51۔ اور سورۃ النحل میں فضائل ابراہیم کا ذکر ہے، ان ابراہیم کان امۃ، آیت 120۔ نمبر 8، سورۃ الحجر میں فرمایا جعلنا لکم فیہا معائش، کہ زمین میں تمہارے لیے روزیاں رکھی، آیت نمبر 20۔ اور سورۃ النحل میں فرمایا فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ روزیوں یا رزق کے سلسلہ میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، آیت نمبر 71۔ نمبر 9، سورۃ الحجر میں قوم ثمود کے متعلق وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، آیت نمبر 82۔
اور سورۃ النحل میں شہد کی مکھی کا پہاڑوں میں گھر بنانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 68 نمبر 10 سورۃ الحجر میں آدم کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ آیت 26 اور سورۃ النحل میں جن سے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 4 نمبر 11 سورۃ الحجر میں حصر الخالقیت للہ کا ذکر ہے، اور سورۃ النحل میں پرزور طریقے پر غیر اللہ کی خالقیت کی نفی ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ دعوی سورت رد الاشراق اعتقادی و فعلی، شرک کی دونوں قسم کی نفی ہوگی، شرک اعتقادی کی بھی اور شرک فعلی کی بھی۔ خلاصہ اس سورت کے 6 ابواب ہیں۔ نمبر 1 آیت شروع سے لے کر آیت نمبر 22 تک اثبات التوحید کے ادلہ عقلیہ کا بیان ہے۔ نمبر 2 دوسرا باب آیت نمبر 23 سے لے کر 35 تک 13 آیات ہیں، اس میں زواجر، تخویفات اور بشارات ہیں۔ نمبر 3 باب نمبر 3 آیت نمبر 36 سے لے کر 47 تک 12 آیاتیں جن میں اس بات توحید پر دلیل وحی اور دلیل نقلی کا ذکر ہے۔ نمبر 4 یعنی باب نمبر 4 اولم یروا الی ما خلق اللہ، آیت 48 سے 65 تک
18 آیاتیں ان میں عجز المخلوق اور اثبات الالوہیت للہ کا مضمون ہے۔ نمبر 5، آیت نمبر 66 سے 83 تک 18 آیاتیں، اس میں تذکیر بے آلاء اللہ کا مضمون ہے، یعنی نعمتوں کو ذکر کر کے ترغیب الی التوحید ہے۔ اور 6 باب یوم نبعث، آیت نمبر 84 سے لے کر آخر سورت تک 45 آیاتیں، اس میں تخفیف اخروی اور قیامت کے حالات کا بیان ہے، قیامت کے حالات کا بیان ہے۔ آ گیا امر اللہ کا، فلا تستعجلوہ، پس نہ جلدی کرو ساتھ اس کے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے، عما یشرکون، ان سے کہ یہ مشرک شریک کرتے ہیں، ینزل الملائکۃ، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ مسئلہ توحید کے، من امرہ، اپنے امر سے، علی من یشاء، اوپر اس کے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا، یہ کہ آگاہ کرو کہ بے شک نہیں کوئی الہ سوا میرے، فاتقون، پس بچ جاؤ شرک سے۔ اتا امر اللہ، آ گیا امر اللہ کا۔ امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت مفسرین کے نزدیک امر اللہ سے مراد ہے عذاب یا قیامت۔ العذاب اور یوم القیامہ دونوں تفسیریں کی گئیں کہ امر اللہ سے مراد دنیاوی عذاب یا قیامت ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ عطا امر اللہ ماضی ہے، آ گیا امر اللہ کا، نہ قیامت آئی ہے نہ عذاب ہے، تو عطا امر اللہ کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ ضابطہ ہے جو چیز متیقن الوقوع ہو، جس کا وقوع یقینی اور حتمی ہو، اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ یہ ہماری زبان میں بھی ہے، آپ کسی کے پاس گئے، اس کو کام کہا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا یہ کام ہو گیا، وہ ہوتا بعد میں ہے، یہ تیقن وقوع، اس لیے کہتے ہیں یہاں ماضی ذکر کی، عطا امر اللہ، آ گیا عذاب اللہ کا۔ وہ مانگ رہے تھے، بار بار آپ نے پڑھا
عذاب کہاں ہے، عذاب لاؤ، فرمایا آ گیا، حتمی اور یقینی ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک یہاں عطا امر اللہ سے مراد امام المنتظر الفرادی آخر زمانے السارق، وہ کہتے ہیں امر اللہ سے مراد ہے امام منتظر۔ تو آ گیا امام منتظر، آ کدھر گیا، چھپ گیا، تو عطا امر اللہ کدھر آئے؟ تو کہتے ہیں یہ مراد امام منتظر ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اہل تشیع کے ہاں تقریباً 14-15 امام مہدی غیب ہو کر بیٹھے ہیں، 14-15 اشخاص کو انہوں نے غیب کیا، اور ہر فرقہ شیعہ نے یہ دعویٰ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت نکلے گا۔ محمد بن حنفیہ سے یہ امام غیب ہونا شروع ہوئے، حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ، یہ ان کا جھگڑا تھا زین العابدین کے ساتھ امامت میں۔ محمد بن حنفیہ کہتا کہ امام میں ہوں، اور زین العابدین حضرت علی کا بیٹا جس کو علی بن حسین کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امام میں ہوں۔ تو یہ جھگڑا چلا اس چاچے بھتیجے کے درمیان۔ تو پھر شیعوں کی 2 لینیں چلی، ایک لین وہ تھی کہ جس کے امام غیب ہونا شروع ہو گئے، محمد بن حنفیہ سے آخری مہدی منتظر جس کا نام لینا کفر ہے، اس تک 15-16 امام انہوں نے غیب کیے، فلانا بھی غیب ہو گیا، فلانا بھی غیب ہو گیا، فلانا بھی غیب ہو گیا۔ تو جہاں عطا امر اللہ پہ روایات معصومین کہ یہ مہدی ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے مہدی کا وجود ثابت کرو۔ یہاں 2 باتیں سمجھے، ایک ہے کہ اہل سنت کے ہاں مہدی کا تصور، اور ایک اہل تشیع کے ہاں مہدی کا تصور، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں مہدی کا تصور یہ ہے کہ مہدی پیدا ہو چکا ہے۔ شیعہ کے جتنے فرقے ہیں 15 مہدی بنائے، وہ کہتے ہیں مہدی پیدا ہو چکا ہے، اور آخری جو اثنا عشری فرقہ ہے امامیہ، ان کا مہدی حسن عسکری کا بیٹا محمد بن حسن عسکری، یہ سرہ مرعا کی غار میں 260 ہجری کو غیب ہوا تھا، اور 1445 ہجری ہو گیا ہے، ابھی تک وہاں غیب ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل سنت کے ہاں جو مہدی ہوگا وہ پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا اللہ کو معلوم ہے، اور مہدی جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، حضرت حسین کی اولاد سے نہیں۔ اہل تشیع کا مہدی حضرت حسین کی اولاد سے، اہل سنت کے ہاں مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، حضرت حسین کی اولاد سے نہیں۔ تیسرا، اہل سنت کے ہاں مہدی کے والد کا نام محمد ہوگا، اور اہل تشیع کے مہدی
کہ والد کا نام حسن عسکری ہے، ایک کا، باقیوں کا مختلف ہے، حسن عسکری۔ اور چوتھا، اہل سنت کے ہاں مہدی کی شخصیت حضرت عیسیٰ کا معاون ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے تابع ہوگا۔ اور اہل تشیع کے ہاں مہدی حضرت عیسیٰ پر بھی امام ہوگا اور حضرت عیسیٰ اس کے تابع ہوں گے۔ کتنے فرق آ گئے بھائی؟ 4 سلور 4 فرق۔ اور بھی بڑے فرق ہیں، یہ صرف آپ کو عنوان دینا تھا کہ ایک تصور اہل سنت کا ہے، ایک اہل تشیع کا ہے۔ آج میڈیا پر بعض ڈنگر قسم کے محققین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی کے معاملہ میں اہل سنت اور اہل تشیع متفق ہیں، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایک دعوت نئی چلی ہوئی ہے میڈیا پر، خصوصاً اس رمضان میں۔ تو وہ دعوت یہ ہے کہ چلو آخری امام پہ متفق ہو جاؤ، آخری امام پہ۔ شیعہ سنی متفق ہو سکتے ہیں، دونوں کا ایک ہی تصور ہے، حالانکہ یہ بالکل کفر ہے۔ 4 5واں فرق جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اس کو ذہن میں مسئلہ امامت میں ہو چکا ہے کہ امامت کا جو اہل تشیع کا نظریہ ہے وہ خالص کفریہ ہے، کہ وہ ان کے نزدیک مہدی الوہیت اور نبوت کے خواص کا مرکب ہوگا، دونوں اوصاف اس میں ہوں گے، جبکہ اہل سنت کے ہاں نبوت کے خواص یا الوہیت کے خواص غیر اللہ یا غیر نبی میں ماننا یہ خالصتاً کفر ہے۔ تو پھر یہ دونوں کا ایک ہی کانسیپٹ اور ایک ہی نظریہ ہے؟ بالکل نہیں، کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ اور پھر 6 نمبر پر شیعوں کا مہدی ننگا آئے گا، رجعت ہوگی اور حدود جاری کرے گا، مردے زندہ ہوں گے اور عدالت قائم کرے گا۔ یہ سب خرافات مشتمل علی الکفریات ہیں، سب خرافات مشتمل علی الکفریات۔ یہ 6 نمبر میں نے بیان کر دیے رائے بینڈ والوں کے، یہ 6 نمبر ہیں مہدی اہل سنت اور مہدی اہل تشیع، اس کا فرق۔ ویسے 15 فرق اور بھی ہیں، لیکن یہ 6 اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہ جو موجودہ فتنہ اٹھ رہا ہے کہ مہدی اہل سنت اور مہدی اہل تشیع ایک ہے، یہ خالصتاً ایک جاہلانہ سوچ ہے جو میڈیا پر اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عطا امر اللہ، آ گیا امر اللہ کا، فلا تستعجلوہ، پس نہ جلدی کرو اس کے ساتھ، فلا تستعجلوہ، پس مت جلدی طلب کرو اس کو منکرانہ طور پر۔ سبحانہ وتعالی، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، سبحانہ وتعالی اور بہت بلند ہے، سبحانہ تنزیہ ہے، اور تعالی سبحانہ میں تنزیہ اور نفی کا مضمون ہے، بتعالی اثبات العلو للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے علو کا اثبات ہے، بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے کہ یہ مشرک شریک کرتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی
یہ گویا دعوی صورت بھی ساتھ آ گیا، پاک ہے اللہ ہر قسم کے شریکوں سے۔ تسبیح کا معنی کہہ لو ایک دفعہ، تنزیہ اللہ ہے تعالی اما لا یلیق بشانہ قولا و فعلا و اعتقادا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، عقیدہ بھی یہی ہو، قول بھی یہی ہو، اور عملاً بھی اللہ کو پاک سمجھنا، یعنی عقیدہ میں بھی تشبیہ نہ ہو، قول میں بھی ایسا لفظ اللہ کے لیے مت بولو جس میں تشبیہ ہو، اور عمل میں بھی جب صفات باری وجہ ید کا ذکر آئے تو اپنے ہاتھوں اور چہرے کی طرف اشارہ مت کرو۔ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ یہ شریک کرتے ہیں۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، اتارتا رہتا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت کے ہاں متعین معنی ہے روح کا، کہ جہاں روح سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے الروح سے مراد قرآن ہے، الروح سے مراد قرآن، سورہ حامیم مومن میں پڑھ چکے ہو، حوامیم سبعہ میں حامیم مومن میں پڑھا تھا، یلقی الروح من امرہ، تو روح کیا؟ قرآن، وحی، تو یہ روح ہے وحی اور قرآن، بالروح ہے۔ اسی طرح سورہ شورى نکالیں آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ تو جہاں روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن، کیا ہے؟ قرآن، وحی کی ہم نے طرف تیرے قرآن کی مرادی مانا روح من امرنا، اور اس پر آگے دلیل ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آگے موجود ہے اس پر۔ سورہ الانعام آیت نمبر 124، اچھا بھئی، تو اہل سنت کے ہاں یہ متعین ہے کہ روح سے مراد کیا ہے؟ وحی اور قرآن۔ اہل تشیع کے ہاں روح ایک خاص مخلوق ہے جو جبریل اور میکائیل کا بھی استاذ ہے اور ان سے بڑا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ رہا اور انبیاء کے بعد 12 اماموں کے ساتھ رہا روح، تو روح ایک خاص فرشتہ ہے جو جبریل سے بھی بڑا ہے، اور یہ ائمہ کی تربیت کرتا ہے اور اماموں پہ وحی لاتا ہے، جو خالصتاً کفریہ بات ہے۔ تو اس لیے آپ کے حاشیہ پہ ایک بات لکھی ہے، اس کو ذرا دیکھ لو۔ اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی یہ چبل لگی ہوئی ہے کہ روح جو ہے یہ جبریل اور میکائیل سے بڑا فرشتہ ہے جو انبیاء اوصیاء اماموں کے ساتھ رہا، آخری امام کے ساتھ وہ بھی غار میں چھپ گیا۔ تو ربی بن انس کہتے ہیں کہ روح سے مراد ہوبل قرآن۔ ابن عباس
کی روایت ہے، خیال کرو حاشیہ نمبر 2 دیکھو کہ روح خلق من خلق اللہ کا صور ابن آدم، روح وہ فرشتہ ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس کی شکل ابن آدم سے ملتی ہے۔ لا ينزل من السماء ملک الا ومعہ واحد، ہاں جو بھی آسمان سے فرشتہ آتا ہے تو ایک اس کے ساتھ وہ روح والی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ سَنَدٌ، یہ قول بالکل ضعیف ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ البحر المحیط المحرر الوجیز دونوں میں ہے۔ آگے بالروح بالوحی او بالقرآن، لِأَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا يَقُومُ فِي الدِّينِ مَقَامَ الروح فِي الجسد وَيُحْيِي الْقُلُوبَ الْمَيْتَةَ بِالْجَهْلِ، تو کہتے ہیں قرآن اور وحی اس کو روح کہا گیا، کیوں؟ جیسے بدن کی حیات روح سے ہے، اسی طرح روح کی حیات وحی سے ہے۔ وحی کے بغیر روح مردہ ہے، جیسے روح کے بغیر بدن مردہ ہے۔ تو اس لیے قرآن یہ روح الروح ہے۔ کیا ہے؟ روح الروح، حیات الروح، روح کی حیات، اور روح الروح، تو اس لیے اس کو کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ الروح سے مراد مسئلہ توحید ہے، مسئلہ توحید، تو یہ تغیر فی العنوان ہے فقط۔ قرآن بھی القرآن کلہ فی التوحید، قرآن نصاب توحید ہے، تو تعبیر اس روح کی مسئلہ توحید سے کرو یا اس روح کی آپ قرآن سے کرو، تو بہرحال مسئلہ توحید یا قرآن یہ سبب ہے روحانی حیات کا، تو اس لیے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ روح۔ بالروح من امرہ علی من یشاء، اتارتا رہتا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ دیکھا ینزل مضارع، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اتارتا رہے گا وحی کو جس پر چاہے گا، تو تم کیسے کہتے ہو وحی بند ہو گئی ہے؟ تو ینزل تو مضارع کا صیغہ ہے، وحی اترتی رہے گی، اور تم نے بند کب سے کی ہے؟ تم کہتے ہو جناب انقطعت النبوہ، انقطع الوحی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ینزل الملائکۃ بالروح، بولو من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ جواب یہ ہے کہ اتارتا رہا، اتارتا رہا، ینزل، یہ جب آیت نازل ہوئی تھی اس کے بعد بھی اتارتا رہا، پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ یہ تو تب کہتا کہ آیت پہ انقطاع الوحی ہوتی، تو آیت تو سورہ نحل ہے، اس کے بعد اتارتا رہا، تو جب اتارتا رہا، یہ تو مکی صورت ہے، تو مدینہ میں وحی نہیں اتری، سورۃ النحل کے بعد کوئی صورت نازل نہیں، تو استقبال کا تحقق ہو چکا ہے، اتارتا رہا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی اتارتا رہا، لیکن اسی میں پھر کہہ دیا خاتم النبیین، تو اس لیے اجرائے نبوت خود قرآن نے بند کی ہے۔ تو قرآن جو ایک خبر دے رہا ہے وہ آپ مانتے ہیں، دوسری کیوں نہیں مانتے؟ کب تک یہ تنزیل ہوتی رہے گی؟ تا آن کے بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، تو خود قرآن نے بتا دیا۔ پھر یہاں بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون،
ان انذروا پر عبارت ہوگی، ذرا خیال سے دیکھو، یہ بدل ہے روح سے یا تفسیر ہے روح سے، دو معنی کیے گئے، تو اب اس کو بدل بناؤ روح سے، ينزل الملائکۃ بالروح ان انذروا انہ، کرو معنی شابش، اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی ڈراؤ میرے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی مسئلہ الہ کے ساتھ، یہ روح کیا ہے؟ مسئلہ الہ ہے، اتارتا ہے فرشتوں کو توحید فی الالوہیت کے ساتھ، یہ بدل من الروح ہے، یا یہ ہے کہ اس کا مفسرہ بنا لو اور معنی یہ ہوگا، ہاں پہلے بدل کیسے بناؤ گے؟ بالروح کہہ کر اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ یعنی انذروا انہ لا الہ الا انا، اور دوسرا کیا ہے؟ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، بے ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ کس سے؟ کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، اگر بدل بناؤ تب بھی اور مفسرہ بناؤ تب بھی، یہاں روح سے مراد وہی ہے، مسئلہ الہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فاتقون، آپ کے حاشیے پر بھی لکھا ہے ان مفسرۃ لأن تنزیل الملائکۃ بالوحی فیہ معنی القول والمعنی، معنی کیا بنے گا کہ اعلم الناس قولی لا الہ الا انا، اعلم الناس ان انذروا، اعلم الناس قولی انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ تمام وہ بھئی جس شکل میں بھی اتری، چاہے تورات کی شکل میں، انجیل زبور کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں، تمام الوحی کا مقصود مسئلہ الہ ہے، تمام بھائیوں کا مقصود مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ الہ ہے۔ آپ سمجھے بھی ہیں یا ایسے کہہ دیا؟ ان انذروا ينزل الملائکہ بالروح، اس میں غور کر لو، جیسے تمام انبیاء کی اتفاقی اجماعی نبوت کا مقصد وہ مسئلہ الہ کا بیان ہے، تمام کتب سماویہ کی روح بھی مسئلہ الہ ہے، اور تمام کتب سماویہ کا مقصد بھی مسئلہ الہ ہے، اور مسئلہ الہ فروعی مسئلہ ہے نا، خیال کرنا ہے، اور مسئلہ الہ کی بنیاد مسئلہ سما ہے، مسئلہ الہ کی بنیاد مسئلہ سما ہے، جو مسئلہ سما کو فروعی سمجھتا ہے وہ مسئلہ الہ کو بھی فروعی سمجھتا ہے، اور جو مسئلہ الہ کو فروعی سمجھتا ہے تمام نبیوں کی دعوت کا منکر ہے، تمام کتابوں کی دعوت کا منکر ہے، تو تمام بئی بے جمیع اقسامی ہی ہر قسم کی بئی کا منکر ہے، ہاں اس لیے وہ بزرگ آدمی ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض، خلق السماوات دلیل توحید عقلی اول، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے، اسی مسئلہ کی توضیح کے لیے، بالحق کے
کس کے لیے؟ بالحق لا الہ الا انا، اسی مسئلے کو ظاہر کرنے کے لیے، للحق بالحق لکھا ہے آپ کے پاس، لے اظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور حق کیا ہے؟ یہی روح ہے، اور حق کیا ہے؟ یہی لا الہ الا انا، یہ حق ہے۔ اسی حق کو ظاہر کرنے کے لیے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، سمجھ گئے؟ ہاں، تو آسمانوں زمین کو پیدا کیا۔ کیا ہمارے تعلیم القرآن میں ایک بنو قریظہ کے مفتی صاحب ہیں؟ بالکل، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے دارالافتاء سے فارغ ہیں، اور ہمارے تعلیم القرآن میں دارالافتاء کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے یہ کائنات نبی پاک علیہ السلام کے لیے بنائی، اور یہ بالکل مضمون صحیح ہے۔ تو میں نے پھر کہا تھا، اچھا اس وقت تو میں نے جواہر القرآن پڑھا تھا کہ حضرت شیخ القرآن نے لکھا ہے جواہر میں کہ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودی کہتے تھے لولا عزیر لما خلقت الافلاک، عیسائی کہتے تھے لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، یہ جواہر القرآن میں۔ تو بڑا شور برپا ہو گیا، اور سارے یہ ٹانٹا کرنے لگے، اور جی ہمارے تعلیم القرآن کے مفتی کے خلاف بات کی۔ تو خیر پھر ایک موقع آیا، ہم تعلیم القرآن میں گئے، امیر صاحب بھی تھے، امیر مرکزیہ، میں اور حضرات بھی۔ صاحبزادگان سے ملاقات ہوئی، تو وہاں بات چلی۔ امیر مرکزیہ نے پوچھا کہ آپ کا میرے بارے میں کہ ان سے کیا اختلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے مفتی کو یہودی کہا ہے، یہ ہمارا اختلاف ہے۔ تو انہوں نے ہمارے مفتی صاحب کو یہودی کہا۔ میں نے کہا اور کوئی؟ کہتے نہیں یہ بس یہی ہے۔ میں نے کہا یہی ہے نا، پھر سنو، میں نے یہودی نہیں کہا، شیخ القرآن نے یہودی کہا ہے، تو پھر آپ کو شیخ القرآن سے بھی لڑنا چاہیے۔ یہ تو جواہر القرآن میں، کدھر امیر مرکزیہ صاحب کہتے ہیں وہ ہے جواہر القرآن میں، یہ تو لکھا ہوا ہے۔ اچھا لکھا ہوا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی۔ اگر جواہر القرآن میں لکھا ہوا نہ ہوتا تو لڑائی قیامت تک جاری رہتی۔ جواہر القرآن میں چونکہ لکھا ہوا ہے، صلح ہو گئی۔ خلق السماوات، شیخ القرآن اس مسئلے پہ بہت زور لگاتے ہیں، تفسیر میں بھی اور دورے میں۔ یہ ناک اڑ کے دربان پھر شروع ہو گیا بھائی۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، بالحق پڑھو، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، بالحق، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، کس کے لیے پیدا کیا؟ حضرت عزیر کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، پنجے تن پاک کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کس کے لیے پیدا کیا؟ بالحق لِإِظْهَارِ اور حق کیا ہے؟ انہو لا الہ الا انا، یہی حق ہے۔ اسی حق کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ خلقا وہو المستقل بالخلق وحدہ لا شریک لہ، فلہذا یستحق ان یعبد وحدہ۔ لا شریک لہ ابن کثیر کی عبارت ہے، فرماتے ہیں جیسے وہ خالق میں مستقل وحدہ لا شریک ہے،
سور و پکار اور عبادت میں بھی مستقل وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو خیال رکھو، یہ ابتدا ہے، آگے اسی کی وضاحت آ رہی ہے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آنا، آگے صورت اسی مسئلے کو کھولے گی۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، تعالی جب پیدا کرنے والا اللہ، جب پیدا کرنے والا اللہ تو تعالی عما یشرکون، تعالی جب پیدا کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ تعالی، بلند ہے وہ ذات، عما ان شرکا شفعاء سے، یشرکون جن کو مشرک شریک کر رہے ہیں۔ اسی کو ابن کثیر نے فلہذا ابن کثیر کی عبارت دیکھو، فلہذا جب خالق اللہ ہے، فلہذا، اور بھائی یہ نتیجہ امام ابن کثیر نکال رہے ہیں، فلہذا یستحق ان یعبد وحدہ، جب پیدا کرنے والا اللہ تو پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ تعالی عما یشرکون۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، خلقت انفس جسمانی، الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، نطفہ کیا ہے؟ خلاصۃ المنی، نطفہ منی نہیں ہے، خلاصۃ المنی، منی کا بھی خلاصہ اور ست ہے، اس سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس ناگہاں وہ خصیم مبین، بحث کرنے والا ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، واضح، مبین صاف، والانعام خلقها لکم فیہا دفء، یہ خلق پہ غور کرنا، کیونکہ آگے جب ثمر آئے گا تو لا یخلقون شیئا، ادھر خلق اور ادھر لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ نتیجہ آئے گا آگے جا کے، اس لیے خلق پہ نظر رہے۔ خلقنا الانسان، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا من نطفۃ، نطفہ سے، منی کے خلاصہ سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس کے دو معنی ہیں، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ من تیک مجادل مکافح، کیا ہے؟ من تیکن بڑا منطقی ہے، من تیکن مجادل مکافح للخصوم، مکافح للخصوم، فرمایا خصیم مبین، دو معنی، ایک معنی یہ کہ پیدا کیا انسان کو کس چیز سے؟ نطفہ، سبحان اللہ، ہاں، گندا پانی، مائے مہین، گندا پانی، اور گندا پانی کا بھی خلاصہ، اس سے کیسا شاہکار تیار کیا، کیسا شاہکار تیار کیا گندے پانی نطفہ سے، کہ حقیقت دیکھ،
بے جان نطفہ، پانی کا نطفہ، اور اس پانی کے نطفے پہ تصویر بنائی، اسی پانی کے نطفے سے انسان بنایا، عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، اور عقل کیسی؟ ایسی کہ آج دنیا کے جدید ترین کمپیوٹرائز نظام وہ ایک بچے کی عقل کے سامنے بھی فیل ہے۔ کتنی اس پورے سر میں جو میموری رکھی اور جو کیمرے لگائے، جو قوت یادداشت رکھی، اور جو اس میں آگے کئی کیٹیگریاں رکھی، دنیا کا کوئی سائنس ہو، دنیا کی کوئی چیز ہو، وہ صرف ایک کھوپڑی کی نظیر نہیں بنا سکتے، ایک کھوپڑی کی۔ ہاں، اور بھی کیمرے ہیں، تمہارے بھی 2 کیمرے جو آنکھوں والے لگے، اور ان کیمروں کی خصوصیات اگر گنے تو شمار نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس پوری مخلوق کا شاہکار انسان پیدا کس سے کیا؟ نطفہ سے۔ نطفہ بے جان بنا اس سے انسان، اور انسان بھی کیسے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، چنگا بھلا مناظر، جھگڑا کرنے والا اور واضح واضح اپنا مطلب بیان کرنے والا۔ اس جملے میں سب کچھ آ گیا، سوچ، فکر، عقل۔ خصیم مبین میں ساری خصوصیات آ گئیں، زبان سے آ گئیں۔ تو کہنا کیا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب 2 ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جو پانی کے ایک قطرہ سے اس پوری کائنات کے شاہکار کو پیدا کیا۔ جب پانی کے قطرہ سے انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، تو پکاریں سننے والا بھی اللہ۔ یہ بس یہ مسئلہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں شکوہ بھی کیا جا رہا ہے، زجر بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو کہا گیا کہ ذرا اپنی حقیقت دیکھ، بنیاد دیکھ، تو ہے کیا چیز؟ میرے مقابلہ کر رہا ہے، میرے شریک بناتا ہے تو کیا چیز؟ نطفے کی پیداوار۔ اپنی اصل کو دیکھ، تو پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ گندا نطفہ، اور گندے نطفے سے پیدا ہونے والا تو میرے ساتھ جھگڑتا ہے۔ خصیم مبین کا معنی سمجھ آیا کہ نہیں؟ خصیم مبین، واضح جھگڑا کرنے والا اللہ کی توحید میں۔ او مشرکہ، افلم ینظر الانسان مما خلق، دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیسے کیا، کس چیز سے کیا؟ آپ کے سامنے کوئی آکڑے تو آپ کہتے نہیں ہو اپنی نسل تو دیکھ، وہ بنگی چرسی میرے ساتھ تو مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ پھر اس سیاق میں ہے، اپنی اصل دیکھ۔ ہوا خصیم مبین، دونوں پہلو ہیں، تھا کیا اور بن کیا گیا۔ ایک، اپنی اصل کو یاد رکھ، توحید میں جھگڑا نہ کر۔ میری توحید تو تیری خلقت سے ہی واضح ہو رہی ہے، تیری پیدائش سے ہی واضح ہو رہی ہے۔ بل انعام خلقہا، اور ڈنگروں کو پیدا کیا اس نے۔ بل انعام خلقہا لکم فیہا دفء، واسطے تمہارے ان انعام میں دفء، دفء کا معنی حرارت حاصل کرنا، گرمی کے اسباب، حصول دفء کے اسباب ہیں، حرارت کے اسباب ہیں، جیسے گرم لباس، کمبل پوستین، کمبل پوستین، ہاں بڑی بڑے چادریں جانوروں کی اون سے تیار ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے کمبل
بڑی بڑی رضائیاں، تمہاری ٹوپیاں اور بھی بہت کچھ۔ دفعن کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے میرا خیال ہے، دفعن ثیاب، ابن عباس معنی کرتا ہے کپڑے، گرم کپڑے، دفع گرم کپڑے، تو اس میں آ گیا کمبل شمبل، تو کمبل شمبل استعمال کرنے بھی ثابت ہو گئے۔ ومنافع، اور کئی قسم کے منافع، ما تنتفعون به من الاطعمہ والاشربہ، تو یہ اب عام ہے، منافع میں دودھ بھی ہے، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، اور دودھ مکھن سے تیار کردہ چیزیں بھی ہیں۔ دودھ مکھن سے آگے جو تیار ہوتی ہیں برفیاں بھی ہیں، اور آگے جناب یہ دودھ مکھن ملائیاں اور جتنی چیزیں ان سے آگے نکلی ہیں، منافع، سارے نفع آگئے، منافع، سمجھ گئے، بڑے ہی منافع سارے آگئے۔ پھر یہ ایک تو یہ دودھ سے نکلنے والی چیزیں ہیں، لسی بھی ثابت ہو گئی، منافع میں لسی بھی ہے، دودھ بھی ہے، مکھن اور کچھ بھی ہے، مکھن اور کچھ بھی ہے، ملائیاں بھی ہیں، جلیبیاں بھی ہیں، برفیاں بھی ہیں، بیکری کا سامان بھی اس میں سارا آ گیا، جس میں جانوروں کا دودھ استعمال ہوتا ہے، اور ملائیوں والی چیزیں بھی آ گئیں۔ منافع، اور بریلوی کہتے ہیں جلیبیوں کا ثبوت تو آ گیا ہے، برفیوں کا ثبوت آ گیا۔ جانور صرف یہ لین نہیں ہے، پھر اور لین بھی ہے کہ ان کی اون سے جو کوئی تیار ہوتا ہے وہ بھی منافع، ان کی کھال سے جو کوئی تیار ہوتا ہے، موچی برادری بھی ساری، جوتے بھی آ گئے، کھیڑیاں بھی آ گئیاں، عمران خان والی کھیڑی بھی آ گئی، خاص کھیڑی میاں والی۔ ہاں، عمران خان چونکہ آپ کا امیر المومنین ہے، اس لیے امیر المومنین حضرت عمران خان حافظہ اللہ دامت بظلماتہم العالیہ، اس کا بھی سارا آ گیا۔ منافع، چمڑے، جلدیں، یہ بھی، بال شال، یہ بھی، اور جانوروں کے اور بھی بہت ساری چیزیں، منافع، سارے منافع آ گئے۔ پھر اس میں کیا ہے، سواریاں بھی ہیں، منافع، سواریاں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض ان میں سے تم کھاتے ہو، بعض کھاتے ہو، سارے نہ شروع ہو جانا، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، من تبعیضیہ ہے، بعض اس سے کھاتے ہو، وَلَكُمْ، ایک فائدہ، اب فوائد ذرا دیکھ رہے ہو، دفعن ومنافع، دفعن میں خاص گرم لباس آگئے، اور منافع عام، ما تنتفعون به من الاطعمہ والاشربہ، سارے۔ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں لباس یونسج ومنافع ترکب ولحم ولبن، یہ ساری چیزیں آ گئیں اس میں، منہا، اور بعض وہ چیزیں ہیں، بعض ان میں سے تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ، تو پہلے اب یہ نعمت حصی تھی، کپڑے بھی نعمت حصی ہے، دودھ، مکھن اور یہ ساری چیزیں یہ بھی نعمت حصی ہیں، گوشت بھی نعمت حصی ہے۔ اب نعمت معنوی کا ذکر ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور واسطے تمہارے ان انعام میں رونق ہے، ان انعام میں کیا ہے، رونق ہے۔ جمال، جمال کا معنی سڑھپ، جمال کا معنی سڑھپ، جمال کا معنی رونق، جمال کا معنی حسن۔ حضرت شاہ صاحب نے معنی کیا رونق، ہی نہ تری ہونا، جس وقت کے واپس لے آتے ہو، بہی نہ تسرہون، اور جس وقت چرانے جاتے ہو، تسرہون، چرانے کے لیے باہر جاتے ہو،
तुरीहूना शाम के वक़्त वापस लाते हो, तो उस वक़्त तुम्हारा जमाल और रौनक भी है जानवरों में। हैं ये तो ज़मींदारों को पता है, हमने बहुत चराए, ये ज़मींदार ही शायद को समझ सकते हैं कि जानवर और डंगर जो हैं इसमें खूबसूरती भी है, जमाल रौनक है, मलकाई चमकती है। डंगर अगर ज़्यादा रखे मलक साहब फलाना साहब। और फिर ये जब डंगर सारे इकट्ठे होके सुबह के वक़्त निकलते हैं चरने के लिए तो एक मंज़र होता है, और फिर शाम को जब आते हैं चरने के लिए तो फिर एक मंज़र होता है। लेकिन जहाँ सवाल ये है कि अल्लाह ने आना पहले जिक्र किया है, जाना बाद में जिक्र किया है। सुबह ले जाते हो और फिर शाम को वापस ले आते हो तो उस वक़्त जमाल है। तो ये फ़र्क क्यों है? तो ये फ़र्क इसलिए है कि सुबह जब जानवर जाते हैं तो भूखे होते हैं, और जब भूखा हो जानवर तो उनकी ये जगह अंदर दाखिल होती है। खूबसूरत होते हैं लेकिन इतने नहीं। और जब सारा दिन चर के शाम को वापस आते हैं तो उस वक़्त माशाअल्लाह सही ज़बरदस्त उनका पेट टैट होता है। और किसी ने देखे भी हैं जो जिब्रील के साथ रहे हो, हाँ भाई, तो उनका पेट और बिल्कुल बखियाँ शखियाँ ऊपर सैडें बराबर, तो ज़्यादा हुस्न होता है उनके आने में। जब वापस आते हैं पिछले टाइम चार शर के तो उस वक़्त पता चलता है हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त टैट होती है। तो फरमा जब मकाम जमाल था इसलिए तुरी हूना को पहले ज़िक्र किया और तसरा हूना को बाद में, वरना तसरा हूना पहले है और तुरी हूना बाद में है। ले जाएंगे तो वापस आ जाएंगे और बग़ैर ले जाने के वापस आ जाएंगे। तुरीहूना बहीना तसराहून बतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन, और फ़ायदा भी सुन लो, बतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन। अनआम के फ़ायदे ज़िक्र किए, लेकिन अनआम याद रखो ये हलाल जानवरों को कहते हैं। अल अनआम खलका समानियत अक़साम पहले पढ़ी है। अब वलकुम इन जानवरों में से जानवरों का एक सफीना सहरा है, एक बड़ा बेड़ा ऊँट है, खच्चर हैं, गधे हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा मुनासिब ऊँट मालूम हो रहा है। बतहमिलु अस्कालकुम, और वो जानवर उठाते हैं तुम्हारे बोझों को इला बलदिन, तरफ एक शहर के कि नहीं हो तुम उसको पहुँचने वाले, खुद चाहो खुद चे जाए कि सामान खुद भी नहीं पहुँच सकते, सामान कैसे पहुँचेगा? इल्ला बिशिक्किल अनफुस, मगर साथ मुशक्कत जानों के। इन्ना रब्बकुम, बेशक रब तुम्हारा, लरऊफुर रहीम, बेशक रब तुम्हारा अलबत्ता बहुत नरमी करने वाला, रहीमुन रहम करने वाला है। तहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन, हाँ वो उठाते हैं तुम्हारे बोझों को, तुमने तो कभी देखा नहीं, हमने ये देखा हुआ है। तुम तो साइंस दौर की पैदावार हो, साइंस दौर। हमारा जो शुरू का दौर था वहाँ बिजली भी नहीं थी, बिजली शिजली नहीं थी, और अब तो ट्रैफिक हर तरफ है। हमारे पूरे इलाके में सिर्फ एक बस आती थी सुबह, और वो आगे जाती थी, और शाम को वही बस लौट के वापस आती थी। कोई बिजली शिजली नहीं थी, तसव्वुर भी नहीं था, न ट्रैफिक न कोई चीज़। और वहाँ फिर क्या होता? ऊँट, ऊँट क्या है? ये सफीना तो सहरा है,
صحرا کا بڑا بیڑا ہے، اب ایک ایک اونٹ پہ 10 بوریاں ہم گندم لاتے تھے، 10 گندم نیچے بٹھایا، اوپر گندم، چھولے اور پوری ترتیب کے ساتھ، پھر وہ اونٹوں پہ لاد کے، اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھی، کسی ملک کے 50 اونٹ جا رہے ہیں، کسی کے 100 اونٹ گندم سے بھرے ہوئے، اور وہ کئی میلوں تک پھر وہ سفر کرتے تھے۔ تو اب بھی بعض ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر ٹریفک کام نہیں کرتی تو یہ جانوروں پہ سامان لاتی ہیں، تو اونٹوں پر اسقالکم الی بلد، بوجھ پہاڑی ایریوں میں اب بھی جائیں تو ان پہاڑی لوگوں کے کھوتے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، کھوتا خود بخود اس پہ سامان لاتے ہیں اور کھوتا اوپر چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کے کان میں کہتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ کھوتا مشہور تو ہے بلید، لیکن پہاڑی کھوتے بڑے سمجھدار۔ یہاں ادھر بڈانے میں ایسے ساتھی موجود ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی آج سے 40-50 سال پہلے، تو یہ تو سارا دور 40 سال 50 سال میں بدلا ہے، پہلے تو کچھ اور حالات تھے۔ تو یہ جو کوٹھیاں چھوٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کھوتیاں چلاتے تھے، یہ سارے کھوتیاں چلانے والے، تو یہ یکدم بدلے ہیں حالات۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں سے گدھے اور کھوتیوں پر یہ سامان لاتے اور ان کو راستے پہ ڈال دیتے، وہ کھوتیاں اندر سبزی منڈی جاتی تھی، راجہ بازار آگے ان پہ نمبر لکھے ہوتے، وہاں سے لوگ پیسے ان میں ڈال دیتے اور وہ سامان اٹھا لیتے، اور جو چیز بھیجنی ہوتی، سودا اوپر چٹ ہوتی، وہ اوپر رکھ لیتے، کھوتی صاحبہ رات کو گھر آ جاتی ہر چیز لے کر، ساتھ آدمی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ہاں، یعنی پوری مریم نواز تھی، ہاں، تو پورا کام کرتی تھی۔ تو یہ تحملوا اثقالکم الی بلد، اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ، الی بلد، پتہ نہیں کیا کشش ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کا نام آتا ہے تو سارے جاگ جاتے ہیں، بزرگ بھی، وزیر اعلیٰ کے ساتھ محبت تو ہے نا، پتہ بھی ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کون ہے، ہاں، سارے بزرگ بیدار۔ ایک پٹھان نے تو نعرہ لگا دیا، مولانا مریم نواز خان، تو اس لیے خیال کیا کرو، ہمارے مولانا کی منگیتر ہیں یا بغیر منگیتر ہیں، دوست کہہ لیں، فرینڈ، مولانا کی فرینڈ ہے، تو ادب کیا کریں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا، اور اٹھاتے ہیں تمہارے اسقال کو طرف شہر کے کہ نہیں ہو تم اس کو پہنچنے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر ساتھ مشقت نفسوں کے، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور پیدا کیا گھوڑوں کو، وَالْبِغَالَ خچروں کو، وَالْحَمِيرَ گدھوں کو، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم اس پر سوارو، ان پر سوارو، وَزِينَةً اور رونقیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، والخیل والبغال، ذرا قرآن کے لفظ دیکھو، اوپر پھر ایک دفعہ ملاؤ، والانعام خلقها لکم منہا تاکلون، سمجھ گئے کیا ہے؟ والانعام خلقها منہا تاکلون، تو الخیلہ کا عطف انعامہ پر ہے، بغالہ پر ہے، تو انعام کے فوائد ذکر کیے کہ تمہارے گرم لباس، دودھ، مکھن وغیرہ وغیرہ، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور پھر خیل، بغال، حمیر، 3 ذکر کیے، اس کا مقصد بتایا، لِتَرْكَبُوهَا
تاکہ ان پہ تم سوار ہو، لترکبوا تاکہ ان پر تم بولو ان پر تم، اور انعام تاکلو منہا تاکلون، خیل بغال حمیر لترکبوہا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ انعام سے تم کھاتے ہو، اور تین چیزیں ذکر کی، کیوں پیدا کی؟ لترکبوہا، معلوم ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں کھانی حلال نہیں۔ قرآن کا سیاق یہی بتا رہا ہے کہ گھوڑا ہو، بغال خچر ہو، حمیر گدھا ہو، اس کی خلقت کی حکمت لترکبوہا، اور عطف ڈالا انعام پر، تو ظاہر قرآن یہی بتا رہا ہے کہ گھوڑا خچر گدھا حلال نہیں۔ کس کو سمجھ آئیے؟ اچھا کیسے سمجھ آئیے؟ دونوں کو الگ کیا، اس پہ عطف ڈالا، انعام تاکلو اور خیل بغال حمیر لترکبو الگ کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھو گدھے پر تو اتفاق ہے، خچر پہ بھی، خچر حلال نہیں۔ گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک گھوڑا حرام ہے، امام شافعی اور احمد کے نزدیک گھوڑا حلال ہے۔ صاحبین کا قول بھی عام کتب میں حلت کا لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ترجیح حرمت کو ہے۔ تینوں چیزیں، گھوڑا بھی، خچر بھی، اور بولو گدھا بھی، ترجیح کس کو ہے؟ حرمت کو۔ اگرچہ گھوڑے کی حرمت بھی ظنی ہے، قطعی نہیں، اجتہادی حرمت ہے، لیکن ترجیح کس کو ہوگی؟ حرمت کو۔ اور جہاں مذہب امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو بہتر کئی وجوہات کرائے نے، بہرحال ترجیح اسی کو ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی اہل ذوق اس آیت کو دیکھ لے تو اس آیت کا سیاق و سباق اہل ذوق پہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام جن جانور کھائے جاتے ہیں ان کو الگ ذکر کر کے، خیل بغال حمیر کا اس پہ عطف ڈال کے پھر ان کو لترکبوہا کے تحت ذکر کیا۔ تو قرآن کا ظاہر یہ قرینہ ہے کہ تحریم والی بات وہ یہاں سے بھی معلوم ہو رہی ہے۔ سمجھ گیا میری بات؟ ظاہر قرآن، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ قرآن کسی کتاب کا محکوم نہیں، ساری کتابیں محکوم ہیں اور قرآن حاکم ہے۔ اس لیے قرآن پڑھتے وقت کتابڑیاں ذہن میں نہ ہوں۔ اہل حق اور اہل باطل میں یہی فرق ہے۔ اہل تشیع اور اہل بدعت کا طریقہ فہم قرآن یہ ہے کہ جب آیت آتی ہے تو وہ ان کے ذہن میں پہلے اقوال ہوتی ہیں، پہلے روایات ہوتی ہیں، اور ان اقوال اور روایات کے تابع کر کے قرآن کا معنی کرتی ہے۔ اہل حق کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کو حاکم سمجھتے ہیں، جو چیزیں قرآن کے مطابق ہو انہیں لے لیتے ہیں، جو خلاف انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ تو والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا وزینۃ، اور زینت کے لیے، زینۃ مفعول لہ ہے، زینت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بات، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس ما لا تعلمون میں گاڑیاں، موٹر سائیکل، لینڈ کروزر، ہوائی جہاز، دنیا میں جو سواریاں پیدا ہو چکی ہیں،
جو قیامت تک پیدا ہوں گی، سب یخلق ما لا تعلمون، سب اسی کا فرد ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے منطقی تھے، بہت منطقی تھے۔ ان کے ابھی بیٹے ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب، تو ان استاد جی کی ہم خدمت کرتے تھے، بہت سادہ اور منطقی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منطقی جتنا بھی اچھا آدمی ہو منطق کھڑکا دیتی ہے، تو بولتے بھی جلدی جلدی تھے۔ اکثر لڑکے ان سے بھاگ جاتے تھے، بھاگتے اس لیے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی، ایسے جلدی بولتے اور پھر بے عزت بھی بڑا کرتے، تو ہم ان کی بولی سے ہی سمجھتے تھے۔ تو خیر ایک دن ہم آئے تو وہ بارش ہو رہی تھی، ہمارا کمرہ ساتھ تھا بالکل، ادھر استاد کا تھا ادھر ہمارا، تو بارش ہو رہی تھی، ہم باہر نکلے تو ساری دروازے کے اوپر کھڑے تھے۔ کبھی دروازہ کیا اس کو کہتے ہیں جو درسال ہے، ہاں چوکھٹ کے اوپر کھڑے تھے، ایک پاؤں کبھی باہر رکھتے پھر اس کو اندر کر کے دوسرا باہر رکھتے۔ ہم نے سمجھا بھئی منطق کا دورہ لگا ہوا ہے۔ خیر ہم گئے، استاد جی خیر ہے؟ کہتے ہاں خیر ہے، خیر ہے خیر ہے، یہ بارش ہو رہی ہے نا تو احتمال ہے چھت گر جائے، اور یہ بھی احتمال ہے اولے شروع ہو جائے۔ تو کہ استاد جی کوئی احتمال نہیں، ذرا بھی یہ احتمال غیر ناشیان دلیل ہے، آپ آرام سے اندر بیٹھ جائے۔ اب دروازے پہ کھڑے جی، یہ بھی احتمال ہے کہ چھت گر جائے اس لیے اندر نہیں بیٹھتے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ باہر اولے پڑے تو باہر بھی نہیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب وہ جا رہے تھے، بیمار تھے، تو ان کو ریڑھی پہ لے جا کے آگے کتا کھڑا تھا، تو وہ بھی منطقی تھے، تو مولانا ادریس کاندھلوی صاحب فرماتے ہیں کہ روکو 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 روکو، کیوں؟ کہتے ہیں یہ کتا دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ یا ہلکا ہوگا یا صحیح ہوگا، صحیح ہوگا پھر دو حال سے خالی نہیں ہے، گھر والا ہوگا یا ہوٹل والا ہوگا، اور پھر دو حال سے خالی نہیں، یہ حملہ آور ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک ہی حال ہے، چلو آگے۔ تو وہ استاد جی گاڑی پہ بیٹھے، ساتھ ایک بریلوی مولوی تھا بڑا معرف باللہ، ڈرائیور بھی بریلوی تھا، تو استاد جی مدرس تھے اور وہ بڑا مناظر کہلواتا تھا، بریلوی مولوی خطیب بھی تھا، تو دونوں اب اگلی سیٹ پہ بیٹھے ڈرائیور کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ آپ موقع مل گیا، یہ دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے، اس کو میں چھیڑوں گا۔ اسے پتہ تھا یہ مدرس ہے، مدرس کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس نے پوچھا کہ استاد جی کہ تم بڑی بدعت کرتے ہو، یہ جس گاڑی پہ آپ سفر کر رہے ہیں یہ نبی کے زمانے میں تھی، اس گاڑی کا کیا ثبوت ہے؟ وہ ڈاٹسن تھی۔ اس نے کہا ڈاٹسن کا ثبوت ہے قرآن و حدیث میں، صرف میلاد نبی دشمنی میں آ کر تمہیں میلاد بدعت نظر آتی ہے، ڈاٹسن بدعت نظر نہیں آتی، پیدل آتے نا۔ اس بریلوی مولوی نے کہا، تو اب استاد جی بولے بڑے عجیب، اس نے کہا مولوی صاحب داڑھی تو نے رکھی ہے، میں نے تو سمجھا تو مولوی ہے، تو کچھ جاہل ہے، تو ناظر بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے یخلق ما لا تعلمون؟ قرآن میں ڈاکٹر کا ذکر ہے نا، یخلق ما لا تعلمون، منع کر کیا ہے کیا؟ تو مولوی بیچارہ چپ، ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر دی، اس نے کہا مولوی صاحب جواب دے گا تو ٹھیک، نہیں تو دفع ہو جا، تجھے میں ساتھ نہیں بٹھاتا۔ تو انہیں ہمارے پورے مذہب کا ناک کاٹ کے رکھ دیا۔ مولوی کے پاس جواب نہیں تھا، جنگل میں بریلوی مولوی کو اتارا، چلو بھائی تو پچھلی ڈاٹسن پہ آ۔ یخلق ما لا تعلمون، کبھی کبھی ٹوٹکے بھی کام کر جاتے ہیں، یہ ٹوٹکا یخلق ما لا تعلمون، پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم جانتے نہیں ہو۔
وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر ہے، یعنی اللہ کے ذمہ ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ بتلانا، وہو التوحید، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ توحید والا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَمِنْہَا جَائِرٌ، اور بعض ان راستوں میں سے ٹیڑھے ہیں۔ وہ جائر کیا ہیں؟ یہودیت ٹیڑھی ہے، نصرانیت ٹیڑھی ہے، شرک کے سارے راستے ٹیڑھے ہیں، یہ للڑ شلڑ سارے ٹیڑھے ہیں۔ مِنْہَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر چاہتا تو ہدایت کرتا، لَهَدَاكُمْ، البتہ ہدایت دیتا تم سب کو، لیکن چاہیا نہیں، لِيَبْلُوَكُمْ، وہی بات چلے گی، اس کا مقصد ابتلاء ہے۔ جہاں حاشیے پہ ذرا دیکھ لو بحث، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جو ابھی مسئلہ چل رہا تھا نا، خیل بغال حمیر کا مسئلہ ہے، اس پر ذرا دیکھو، فرماتے ہیں بلما فصلها من الانعام وافردها بالذکر، جب حمیر وغیرہ کو، خیل بغال کو انعام سے الگ ذکر کیا، اور استدل من استدل، اس سے استدلال کیا اس شخص نے جس نے استدلال کیا علماء سے، ممن ذهب الى تحریم لحوم الخیل، ان لوگوں میں سے جو چلے گئے ہیں تحریم لحوم خیل کی طرف، کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے، بذالک علی ما ذهب الیہ فیہا کل امام، تو اس طرف کون گئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ومن وافقہ من الفقہاء، اور ان کے جو فقہا موافق ہیں، لأنہ تعالی کرنہا بالبغال والحمیر، اس لیے کہ اللہ نے گھوڑے کو خچر اور گدھے کے ساتھ ملایا ہے، بہیا حرام، اور یہ حرام ہے، کما ثبتت بہ السنہ، جیسے سنت سے ثابت ہے، وذهب الیہ اکثر العلماء، اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں، وقد احتج ابو حنیفہ علی حرمت اکل لحم الخیل، استدلال کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گھوڑے کے گوشت کھانے کی حرمت پر اس آیت سے، یہ مدارک ہے۔ فرمایا قال ابن القاسم وابن وہب قال مالک، ابن قاسم یہ سب سے معتبر موثق ذریعہ ہے امام مالک کے مذہب کی نقل کا، تو ابن القاسم بھی اور ابن وہب دونوں کہتے ہیں کہ مالک، امام مالک نے فرمایا قال اللہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ فجعلها للرکوب وزینہ، اللہ نے ان تینوں کو رکوب، سواری اور زینت کے لیے پیدا کیا، ولم یجعلها للاکل، ان کو کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بہذہ الآیہ احتج ابن عباس، اس آیت سے استدلال کیا ابن عباس نے بھی اور حکم بن عجینہ نے بھی۔ قال الحکم، حکم کہتے ہیں لحوم الخیل حرام فی کتاب اللہ، لحوم الخیل حرام فی کتاب اللہ، گھوڑوں کا گوشت حرام ہے اللہ کی کتاب میں۔ بقرہ حاضر آیا، اور یہی آیت پڑھی، واللتی قبلہ، اور جو اس کے ساتھ پیچھے ہے وہ بھی پڑھی، وقال حاضی للعقل بہذہ للرکوب، فرمایا یہ کھانے کے لیے اور یہ سواری کے لیے۔ سئلہ، اور سوال کیا گیا ابن عباس سے لحوم خیل کے بارے میں، تو انہیں ناپسند کیا، بطلا حاضر آیا، یہی آیت پڑھی، وبہ قال مالک و ابو حنیفہ،
اور یہی بات کہی ہے امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے، ان کے ساتھیوں نے، اوزائی اور اوزائی نے، مجاہد، ابو عبید وغیرہ نے، تو اسی آیت سے لیا۔ تو یہ قرطبی کی عبارت ہے، قرطبی مالکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں نہا ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، منع کیا لحوم خیل سے، بغال سے، حمیر سے اور حیوان نے۔ فرمایا کل ذی ناب من السباع، ہر ناخنوں والا درندہ۔ قال ابو داود وہو قول مالک، قال ابو داود لا باس بلحوم الخیل ولیس العمل علیہ۔ ابو داود کہتے ہیں کہ گوشت کھانے میں تو حرج نہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ قال ابو داود وہذا منسوخ قد اکل لحوم الخیل جماعت من اصحاب النبی، آپ کے صحابہ کی ایک جماعت نے کھایا۔ ان خالد بن ولید بحرام علیکم حمر الاہلیہ بخیلوہا وبغالوہا، خالد بن ولید نے کہا کہ حرام ہے اوپر تمہارے پالتو گدے۔ ہاں، یہ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے والے گدے حلال ہیں۔ زیبرا، تو جمیتی گدے کھا سکتے ہو، یہ حمر اہلیہ حرام ہے۔ یہ ایسے بڑوی کے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا جھنڈا نبی پاک والا جھنڈا ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہیں، مولوی فضل الرحمان والا جھنڈا نبی پاک کا جھنڈا۔ پاگل کے بچے، صحیح بھائی۔ تو حضرت خالد نے کیا کہا؟ حرام ہے۔ یہ پڑھتے ہو، نتیجہ میں نے نکالنا ہے ابھی۔ اس کے بعد آپ کا صاحب ہدایہ ہے الاصح ان کراہت اکل لامیا تحریمیت، کہ گوشت کھانے کی کراہت تحریمیہ ہے عند الامام، وفی الامادیہ انہ رجع عن القول بالکراہ قبل موتی بثلاثۃ ایام، اور امادیہ میں یہ ہے کہ امام نے رجوع کر لیا تھا، وعلیہ الفتویٰ، اسی پہ فتویٰ ہے، وقال صاحباہ، صاحبین نے بھی یہی کہا، امام شافعی نے بھی، لا باس باکل لحوم الخیل۔ اب ذرا بات سمجھو، گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا نہیں؟ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں نے آپ کو بتا دیا حرمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حرمت قطعی ہے اور ایک حرمت اجتہادی ہے، زنی میں، حرمت زنی میں زیادہ تر حرمت اجتہادی ہے یا حرمت احادی ہے؟ کیا کہا میں نے؟ حرمت اجتہادی یا حرمت احادی، جو اخبار احاد سے ثابت ہے، وہ حرمت بھی زنی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہی نظریہ ہے کہ گھوڑا حرام ہے بے حرمت زنی، زنی حرمت ہے، قطعی حرمت نہیں۔ ایک احناف کی کتابوں میں اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، صاحبین کا نظریہ ہے کہ حرمت نہیں ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ صاحبین نے جس حرمت کی نفی کی ہے وہ حرمت قطعی کی نفی ہے۔ ایک دوسری بات یہ سمجھے کہ خیر القرون سے آج تک، نبی کے زمانے سے آج تک گھوڑے کھانے پر عمل نہیں رہا، اگر ہوا ہے تو اکا دکا کوئی واقعہ ہے، عمل نہیں رہا۔ جیسے گائے کھانے پر عمل رہا، بکری شکری کھانے پر عمل رہا، یہ حلال جانور کھانے پر ایک تسلسل رہا،
گھوڑا کھانے پر کوئی تسلسل نہیں ہے۔ تاریخ میں اگر آپ جائیں تو اکا دکا واقعہ مل جائے الگ بات ہے، آپ کو گھوڑے کے گوشت کا نہ کسائی ملے گا، نہ منڈی ملے گی، اور نہ شوافے کے ہاں نہ احناف کے ہاں۔ تو امت کا اجتماعی طور پہ 14 صدیوں میں جو رویہ رہا گھوڑے کا، یہ بھی اس حرمت کی ترجیح کا قرین ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ قرآنی ظاہر بھی اس حرمت کی ترجیح کا قرین ہے۔ دو، اور تیسرا کہ جب حلت اور حرمت کا اشتباہ آ جائے تب بھی ترجیح حرمت کو ہوتی ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ گھوڑا کھانا جائز نہیں ہے، اور اسی پہ امت کا عمل ہے۔ غیر مقلدوں نے اب سنت کے احیاء کی تحریک چلائی ہوئی ہے گھوڑا کھانے کی، تو انہوں نے کہا بھئی گدھا بھی شروع کرو۔ تو گھوڑا کھانا تو انہوں نے شروع کیا ہے، اور اکثر جگہ پہ بھی گھوڑا کھانا چاہیے، ایک ترتیب ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک تعبیر کے لحاظ سے کراہت کا لفظ بہتر ہے۔ کون سا لفظ؟ کیونکہ کراہت سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ تو لحوم الخیل مکروہۃ، مکروہ کا لفظ بولو، یہی ہمارے محتاط علماء نے بولا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ صاحبین امام شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ تو اب یہ وہ حلت حرمت ہے جو اجتہادی ہے اور تحقیقی مسئلہ ہے، اس میں کوئی تکفیر شکفیر نہیں ہے، جیسے ہمارے پنجاب کے خارجی شروع ہے خوارج۔ اب جیسے مسئلہ ذبیحے پہ دو طرف سے دو قسم کے گدھے شروع ہیں، ایک وہ ہیں جو ذبیحہ مشرکی اور بریلویوں کی حرام کہے، وہ حرام، وہ کافر ہے، اور اس پہ آیت پڑھی جا رہی ہے ما لکم لا تاکلون مما ذکر اسم اللہ۔ ان کو کتے پہ بھی ذکر کر دو، خنزیر پہ بھی، دماغ خراب۔ اور دوسرے انہوں نے کہا جو ذبیحہ کھائے وہ کافر ہے۔ ان میں ایک ایسے محقق بھی ہیں جنہوں نے فرمایا جو حلال سمجھ کے کھائے تو وہ کافر نہیں ہے، کافر نہیں، جو حرام سمجھ کے کھائے وہ کافر ہے۔ ہاں، حلال سمجھ کے کھائے تو کافر نہیں، حرام سمجھ کے کھائے تو کافر ہے۔ اب ایسا فتویٰ مینار پاکستان پہ لٹکانا چاہیے مولوی سمیت، تو یہ جہالت کی انتہا ہے، افراط تفریط۔ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو تحقیقی اور علمی ہوتی۔ میں ایک بزرگ کے ساتھ میری بات ہوئی، بہت بڑے بزرگ ہے، میں حیران ہو گیا، اگر اتنا میں نام لوں تو اس کی پگڑی بھی بہت اونچی ہے، بہت بڑے حضرت ہیں۔ تو بات جب ہوئی تو میں نے بات کی حرمت ظنی حرمت قطعی کی، تو کہتے ہیں حرمت ظنی قطعی ہوتی کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے بنایا ہوا ہے، حرمت ظنی کدھر ہے، قطعی تو حرمت ہوتی قطعی ہے۔ میں سن کر مجھے پسینہ آ گیا، بھئی اتنا بڑا بزرگ اور اتنا بڑا جاہل۔ تو میں نے کہا حرمت ظنی کوئی نہیں ہوتی، اب وہ بھی سمجھ گیا، تو کہتے نہیں کوئی حرمت ظنی نہیں ہوتی، حرمت ہمیشہ قطعی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتے فقہا کی عبارتیں نہیں پیش کرنی۔ کیوں؟ کہتے میں فقہا کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا جو ائمہ میں اختلاف ہے، کہتے میں تو چاروں اماموں کو نہیں مانتا، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ شاہ توحید کے بزرگ ہیں۔ اچھا، میں کیا مانے گا؟ قرآن یا حدیث؟ میں کہا بہت اچھا، آپ مجھے بتائیں یہ گو حلال ہے یا حرام ہے؟ سمسیرا زب حلال ہے یا حرام؟ تو مجھے کہتے ہیں حرام ہے۔ میں نے کہا حرمت قطعی ہے ظنی ہے؟ کہتے قطعی۔ میں نے قطعی کا منکر کافر ہے، جن صحابہ نے کھائی ہے وہ کون ہے؟ نبی کے سامنے کھائی ہے۔ اب بزرگ پسینہ پسینہ ہو گئے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس لیے یاد رکھو حرمت دو قسم پہ ہے، حرمت ظنی، حرمت قطعی۔
حرمت قطعی کس کو کہتے ہیں؟ ما ثبت بدلیل قطعی، جو قطعی دلیل سے ثابت ہو. اور حرمت ظنی کیا ہوتی ہے؟ ما ثبت بدلیل ظنی، جو ظنی دلیل سے ثابت ہو. حرمت قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے، اور حرمت قطعی کا محلل بھی کافر ہے. لیکن حرمت ظنی نہ منکر کافر ہے نہ محلل. اور یہ دو طرح ہوتی ہے، یا تو وہ ما ثبت بدلیل ظنی، ظنی دلیل ثابت ہو جیسے قیاس اور خبر واحد ہے، یا اشتباہ کی وجہ سے ثابت ہو، اصول کی وجہ سے. تو اب جتنا فقہی اختلاف ہے، سمندر کی چیزیں ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، امام شافعی کے نزدیک اور بھی بہت ساری چیزیں حلال ہیں، احمد کے نزدیک بھی. تو وہ علت حرمت ظنی ہے یا قطعی ہے؟ ظنی ہے، اجتہادی ہے. سمجھو اجتہادی ہے. اسی طرح مینڈک حلال ہے یا نہیں؟ امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، صبح پکوڑے بناؤ. اور ہمارے نزدیک حرام ہے. تو یہ کون سی علت ہے؟ ظنی علت ہے، قطعی نہیں ہے. اس لیے امام شافعی بھی ولی اللہ ہے، مینڈا کھا کے بھی ولی اللہ ہے، حلال کہہ کے بھی ولی اللہ ہے. اسی طرح سانپ حلال ہے یا حرام؟ امام احمد کے نزدیک حلال ہے، بہترین پراٹھے پکیں گے. اور جو ہمارے غیر مقلد دوست ہیں، ان کی جو چیزیں چائنا والوں کے نزدیک حلال ہیں، غیر مقلدوں کے نزدیک ساری حلال. حشرات الارض، بجو، غیر مقلدوں نے لکھا ہے جو بجو کو حلال نہیں سمجھتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیسا شوق تھا بجو کھانے کا. اور پھر جانور کے آپ کو پتہ ہے اعضاء، صبح صبح اندھیرے میں کسائی سے ٹھیکہ کرتے ہیں 3 چیزوں کا، یہ ہمارے لیے رکھنی ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ آج جو میرات ہے نا، آپ کسی کسائی کے پاس پوچھیں بھائی اندھیرے میں مولوی کس چیز کا سودا کرنے کے لیے آتا ہے؟ غیر مقلد مولوی. تو یہ خاص چیزیں، خوراکیں. بہرحال جی اس کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگتا، اس کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگتا، چاہے وہ خصیتین کھائیں یا معال کوئی اور چیز کھائیں. تو یہ کیا ہے؟ حرمت ظنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ مسائل کو اپنی جگہ پہ رکھو، غلو فی المسائل مت کرو. شریعت کے تابع بنو، شریعت کو اپنا تابع مت بناؤ. شریعت کے تابع بننا سیکھو، شریعت کو جذبات کے تابع نہ بناؤ. یہ جو موجودہ مسئلہ ذبیہ کا ہے، جادو کا ہے، یہ مسائل ہیں. تو یہ ہمارے بعض دوستوں نے شریعت کو اپنے تابع بنایا ہوا جذبات میں آ کر، اور تحقیق ہے نہیں، کوئی تحقیق نہیں. 4 آدمیوں نے محقق بنا دیا. تو اب وہ جس مسئلے کی بھائی تحقیق نہیں، اس میں پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے تحقیق تو کر لو. تو یہ خواہ کی ضد بازی بنی ہے. اور یہ جو موجودہ مشرکین کی ذبیحہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کی حرمت ظنی ہے. کون سی حرمت ہے؟ ظنی. مولانا حسین علی ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے اور حرمت ذبیحہ کے قائل ہیں. اور اسی طرح اور بھی حضرات، حضرت شیخ القرآن پنڈی والے، تو میں نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے تھے، مولانا حسین علی، اور ان کی ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. یہ دورہ تفسیر میں CD میں موجود ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم تعویل کر لیتی ہے. تو اس لیے یہاں تحلیل تحریم قطعی نہیں کہ تکفیر ہو کسی جانب کی، وہ اس کو کافر کہے، اس کو کافر کہے. تو یہ تکفیر جانبین سے کرنے والا یہ ظالم ہے،
اور شریعت کو اپنے تابع کر رہا ہے، نہ کہ خود شریعت کے مطابق ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے اس بات کو غور سے سنو۔ اسی طرح جادو کا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، وہاں 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ نفس سحر الگ ہے، سحر علی الرسول الگ ہے، پھر سحر نفس سحر اہل سنت قائل ہیں، اہل بدعت منکر ہیں۔ معتزلہ خوارج نفس سحر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جادو کا کوئی اثر نہیں۔ اہل سنت سب متفق ہیں کہ نفس سحر کا اثر بالکل ثابت ہے۔ حق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جادو حق ہے، حق ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا اثر ثابت ہے بِإِذْنِ اللہ، لیکن فی نفس ہی اثر ہے۔ دوسرا سحر علی الرسول کا مسئلہ ہے، اس میں بھی پھر 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ پیغمبر کا دل، دماغ، وحی، زبان، یہ جادو چھوڑو، کسی قسم کے شیطانی تسلط اس پہ نہیں ہو سکتا، نہ دل پہ، نہ دماغ پہ، نہ زبان پہ، اور نہ کوئی جنون کی نوع من الجنون، کوئی جنون بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جادو کا اثر اس طرح مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ، دل یا زبان پر شیطانی تسلط ہو گیا، یا اس طرح مانتا ہے کہ نوع من الجنون کا اس بات کرتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اور وہ عصمت النبی کا منکر ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ صرف فی الجملہ دنیاوی امور میں اثر سحر نبی پاک علیہ السلام پہ ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے یا نہیں۔ اس میں قائل بھی ہیں، بلکہ قائل زیادہ لوگ ہیں، اور عبارات ان کی زیادہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس سحر ہوا اور اس کا اثر بھی ہوا، اور وہ دنیاوی امور پر تھا، وہی محفوظ تھی، دل دماغ محفوظ تھا، دل دماغ پہ تسلط نہیں ہوا، لیکن صرف دنیاوی امور کی حد تک فی الجملہ اثر ہوا، تو ایک طبقہ اس کا قائل ہے۔ دوسرا طبقہ وہ یہ معول ہیں، یہ جو قائلین ہیں یہ تعویل کرتے ہیں، حدیث کو مانتے یہ بھی نہیں جو آئی ہے، یہ ایسے آپ کو روب ڈالتے ہیں، یہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، حدیث میں کوئی دنیاوی امور نہیں ہے، یہ خود اس کی تعویل کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی تکفیر نہیں ہے۔ اور جو اپنی تحقیق کے ساتھ، اپنی تحقیق کیا، محدثین کے اصول، فقہا کے ضوابط کے مطابق علی الاطلاق سحر علی الرسول کا منکر ہے، تو وہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارا یہی خیال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر اصولاً اور ضابطتاً ثابت نہیں ہے، واقع نہیں ہوا، وقوع نہیں، اور ہم اس روایت پہ اصول محدثین کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی اس روایت پہ اصول محدثین کے مطابق اور فقہا کے مطابق یہ کہے کہ آپ علیہ السلام پہ جادو کا اثر نہیں ہوا، اس کو منکر حدیث کہنا اور اسے معتزلہ کہنا اور اسے اس طرح کی چبلیں لگانا، تو یہ خود جہالت ہے اور تعدی فی الدین ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، خطیبوں سے مسئلہ نہ لو، خطیب کو فیس چاہیے، دین نہیں چاہیے۔ اور اس کے واہ ایک بڑے خطیب ہیں، اس کو میں نے کہا کہ آپ یہ غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں اور آپ مرنا نہیں ہے، یہ نعرے شارے والے تو سارے ادھر رہ جائیں گے، آگے تو فرشتے اکیلے لے کے جائیں گے، یہ پروٹوکول جنازے والے تو تھوڑا سا ہوتا ہے، بڑا مولوی ہے۔ تو کہتے ہیں بس ہماری مجبوری ہے، ہم نے عوام کو وہاں پہنچا دیا، اب ہم پیچھے آ ہی نہیں سکتے، نہیں تو عوام ہمیں بھی مارے گی۔ اب یہ دین بیان کرنے کا مقصد ہے۔ تو اب پہلے اشاعت التوحید میں علماء تھے، خطبہ، بڑے بڑے علماء تھے، اب جو حلائیں اب صرف یہ چگوں کی طرح کھیلتی ہیں، مذاق بنائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کہا، کچھ سمجھ آئیے بات،
تحقیقی مسائل پہ تکفیر نہیں ہوتی، اور تحقیقی علمی مسائل تکفیر وہاں ہوتی ہے جہاں نص قطعی کا انکار لازم ہے۔ نص قطعی، تو نص قطعی جہاں نہیں، تحقیقی مسائل ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ظنی مسائل، اسی کو فروعات کہا جاتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے جو عقیدہ ہے یہ ملا نے فروعی بنا دیا ہے، اور جو فروعی ہے ان کو عقائد بنا دی۔ اب یہی لوگ جو جادو پہ لڑ رہے ہیں، فریقین ذبیحہ پہ لڑ رہے ہیں، اگر یہی محنت ہوتی مسئلہ الہ پر، اور مسئلہ الہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسئلہ الہ کی کیا حیثیت ہے، اور مسئلہ الہ کی کیا مفہوم ہے، کیا بنیاد ہے، کیا طریق ہے، تو یہ اگر اس پہ محنت کرتے تو دین کا فائدہ ہوتا۔ اور جب لڑائی بٹیرے لڑائی شروع ہو گئی، اور اب تو ماشاءاللہ ایسے محقق آ رہے ہیں جن کی تقریریں سن کے دل کرتا ہے کہ ان کو فوراً قتل کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی، بعد اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی پر قصد سبیل ہے۔ بعد اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمہ ہے۔ بس یہ حاشیہ دیکھ لو اور ٹائم نماز کا ہو گیا۔ کیا ہے؟ اور نیچے سبحان اللہ، بہترین عبارت ہے یہ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہا ہونا اقوی من حیث السیاق لأنہ تعالی اخبر ان سما طرقا تسلک الیہ فلیس یصل الیہ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں بہت سارے اللہ کے وصال کے طریقے بنائے گئے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑے راستے اور روڈ بنائے گئے ہیں۔ فلیس یصل الیہ، اللہ تک کوئی راستہ نہیں پہنچتا، منہا ان راستوں میں سے الا طریق الحق کے، مگر کون سا راستہ پہنچے گا؟ حق والا۔ بہیت طریق التی شرعہا برضیہا، یہ وہ طریق ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا، اس پہ راضی ہوا۔ وما عداہا مسدودۃ، اس کے علاوہ سارے راستے بند ہیں۔ والاعمال فیہا مردودۃ، سارے اعمال دوسرے طریق پہ مردود ہیں۔ بلہذا قالا ومنہا جائر حائد مائل زائغ عن الحق، بہت سارے راستے غلط راستے ہیں۔ منہا جائر والے راستے کس کے ہیں؟ طرق البدع، بولو طرق البدع، اور قصد السبیل صراط مستقیم سبیل السنہ، اور جائر طرق البدع، یہ سارے بدعتی راستے ہیں۔ ہاں تو والمراد علی اللہ بحسب الفاضل والکرم ان یبین دین الحق والمذہب الصحیح، اللہ پر حسب کرم اور فضل لازم ہے دین حق کو بیان کرنا، اور کس کو بیان کرنا؟ مذہب صحیح کو بیان کرنا۔ آگے لکھا ہے او اگلا حاشیہ، سہل بن عبداللہ کہتے ہیں قصد السبیل السنہ، سیدھا راستہ کون سا والا ہے؟ سنت والا۔ اور جائر کیا ہے؟ الاحوال والبدع، پڑھو الاحواء والبدع، جائر کون سے راستے ہیں؟ احواء کے اور بدعت کے۔ اسی طرح مظہری نے کہا کہ قصد السبیل سیدھا راستہ وہ کیا ہے؟ من السبیل السنہ، بل جائر منہا الاحواء بل بدع وملل الکفر کلہا، تمام کفر کے مذاہب۔ اچھا سنت یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو سنت، ہاں بھائی چلو بھائی نماز پڑھ لو، ٹھیک 2 بجے۔